أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کی 165 نمبر آیا مقدسہ سے آج پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. پچھلی آیہ مقدسہ میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مختلف مظاہر کا ذکر اور ان میں غور و فکر کرنے کا بیان پڑھا. ارشاد فرمایا گیا آسمان و زمین کی تخلیق میں، کائنات کے مختلف مظاہر میں انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے، اور یہ غور و فکر انسان کو اس نتیجے تک پہنچاتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کائنات کا مالک قادر مطلق ہے، اور نظام کائنات کو چلانے میں اس کا کوئی ہمسر اور کوئی شریک نہیں ہے، وہ تنہا اس سارے نظام کو چلا رہا ہے. اب انسانی عقل و شعور کو اس نتیجے پر پہنچنا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود بہت سارے انسان اس دنیا میں ایسے بستے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے مد مقابل بنائے ہوئے، جنہوں نے اللہ کے شریک بنائے ہوئے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کائنات کا نظام ان کی بدولت چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ان کو بھی کائنات کے نظام میں شریک کیا ہے. یہ بت، یہ بعض مظاہر فطرت یہ کائنات کے نظام چلانے کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہیں. تو اس چیز کا رد کیا گیا کہ انسان کو اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے اسی عقیدہ کو اپنانا چاہیے تھا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے اور وہی کائنات کا نظام چلا رہا ہے. ہاں، اس نے اپنی مرضی سے کچھ فرشتوں کو اختیارات عطا کیے ہیں. اسی طرح اس کائنات کے معاملات میں انبیاء کرام، اولیاء کرام بطور انبیاء کرام بطور معجزات اور اولیاء کرام بطور کرامات، جو خلاف عقل واقعات ہوتے ہیں جس کو ہم معجزات یا کرامات کہتے ہیں، وہ ایک علیحدہ سے چیز ہیں، اور اس کا بھی تعلق اللہ کی عطا کے ساتھ ہے. کوئی انفرادی طور پر کوئی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، بلکہ اللہ عطا فرماتا ہے اور تمام معاملات چلتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ ایسے ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو مد مقابل بنایا، یعنی اللہ کے مقابلے میں دوسروں کو مد مقابل بنا لیا. یحبونہم، وہ ان سے محبت کرتے ہیں، کہ حب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. یعنی انہوں نے اللہ کے مقابلے میں اور لوگ ایسے کھڑے کر لیے کہ جو اللہ کی طرح محبت کا تقاضا کرتے ہیں، یا یہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی. والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن ایمان والوں کی کیفیت کیا ہے؟ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، اللہ سے ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں، اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، یعنی ظلم کیا ہے؟ ظلم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر بنا لینا، اللہ کے مد مقابل کو کھڑا کر لینا.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی طرح، اللہ تعالیٰ کے کمالات کی طرح اوروں کے کمالات و قدرت کو ذہن میں بٹھا لینا اور یہ نظریہ رکھنا، یہ ظلم ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں، سادہ لفظوں میں شرک ہے، اور شرک ظلم ہے۔ اور فرمایا وہ لوگ جنہوں نے یہ ظلم کیا، اذ یرون العذاب، جب عذاب کو دیکھیں گے تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کی، اور اس وقت ان کو یہ بھی علم ہوگا ان القوۃ للہ جمیعا، کہ تمام طاقتیں تو اللہ ہی کے لیے ہیں، تمام قوتوں کا مالک تو اللہ ہے۔ ہم اوروں کو سمجھتے رہے، ہم ان بتوں کو اللہ کے مقابلے میں طاقتور سمجھتے رہے، اور یا اللہ کے برابر ان کو ہم طاقتور سمجھتے رہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور ان کو اس وقت یہ بھی علم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے۔ شرک یہ ایسا بڑا ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ کسی سے خطا ہو گئی، کسی سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر دے، لیکن اس کا فیصلہ یہ ہے کہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے کسی بھی طرح کے باطل نظریہ کو رکھنے والے لوگ جو اللہ جل مجدہ الکریم کی قدرت کو چیلنج کر رہے ہوں گے، یا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی ربوبیت کو اور اللہ کی وحدانیت کو چیلنج کریں گے، وہ اللہ کو قطعاً برداشت نہیں ہے اور ان کی کوئی معافی بھی نہیں ہوگی۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، اور جب وہ لوگ جن کی اتباع کی گئی، یا وہ بت جن کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کیا گیا، اللہ کے مقابلے میں ان کے رب ہونے کا نظریہ رکھا گیا یا اللہ کا شریک ہونے کا نظریہ رکھا گیا، من الذین اتبعوا، وہ برات کا اعلان کر لیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی اتباع کی، یعنی جن کی اتباع کی گئی، جن کو رب سمجھا گیا، جن کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کیا گیا، وہ اعلان برات کریں گے، وہ اعلان لا تعلقی کریں گے ان لوگوں سے جو ان کی اتباع کرتے رہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لے آئے گا ان کو، جن کی پوجا کی جاتی رہی، وہ بت مجسم شکل میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیے جائیں گے اور پوچھا جائے گا، ہاں جی بتاؤ، وہ کہیں گے ہمارا تو ان سے کوئی تعلق نہیں، ہم نے تو کوئی نہیں ان کو کہا تھا کہ ہمیں رب بناؤ، ہماری پوجا کرو، ہمیں سجدے کرو، ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا۔ وَرَأَهُ الْعَذَابَ، اور وہ عذاب دیکھیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور تمام اسباب منقطع ہو جائیں گے، کٹ جائیں گے، کسی طرح کی کوئی سفارش، کسی طرح کا کوئی معاوضہ، کسی طرح کا کوئی فدیہ، کسی طرح کا کوئی بدلہ، وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تمام معاملات، تمام امیدیں، تمام آرزوئیں موت کی وادی میں اتر جائیں گی اور ان کا گلا گھٹ جائے گا اور تمام اسباب منقطع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا، اور وہ لوگ جو ان بتوں کی اتباع کرتے رہے، اللہ کے مقابلے میں شریک بناتے رہے، وہ کہیں گے لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، کاش کہ ہمیں ایک مرتبہ اور دنیا میں جانے کا موقع دیا جائے، ہم ایک مرتبہ اور دنیا میں بھیجا جائے، ہم ان سے اسی طرح اعلان بیزاری کریں گے، اعلان براءت کریں گے جس طرح یہ کر رہے ہیں، کما تبرؤوا منا، جس طرح انہوں نے اعلان براءت کیا، اعلان بیزاری کیا، اسی طرح ہم بھی ان سے اعلان بیزاری کریں گے کہ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن اس کے لیے دنیا میں واپس جانا پڑے گا۔ اب ظاہر بات ہے قیامت کے دن تو ایسی صورتحال نہیں ہوگی، اس لیے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں بتایا، قرآن کی آیات کھول کھول کے بیان کر رہی ہے کہ اس وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے، اسی مالک کی بارگاہ میں سجدہ کیا جائے اور اس کا کوئی مد مقابل نہ بنایا جائے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال ان کو دکھائے گا، حسرات علیہم، کہ ان کے لیے حسرت ہوں گے، وہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے کہ ہم دنیا میں کیا کرتے رہے، اور اسی حسرت کے اندر ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ تو وما ہم بخارجین من النار، اور ان کو جہنم سے نکالا نہیں جائے گا، یعنی وہ جہنم سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔
اس لیے اس دنیا کے اندر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے۔ ان آیات مقدسہ سے ہمیں یہ علم ہوا کہ وحدہ لا شریک کی محبت وہ اسی کے لیے خالص ہونی چاہیے، اس قادر مطلق کے لیے، یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ ایک خدا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیٹی ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، وہ ان تمام چیزوں سے مبرہ، منزہ اور پاک و صاف ہے، اور اپنی محبت ایک بندہ ہونے کے اعتبار سے، ایک اللہ جل مجدہ الکریم کا شاہکار ہونے کے اعتبار سے ہمیں اسی وحدہ لا شریک کی ہی عبادت کرنی چاہیے، اور کسی کی عبادت انسان کو زیبا نہیں ہے۔ دوسرے لوگ تو بتوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے شریکوں سے محبت کرتے ہیں، اور بندہ مومن اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ سمجھ آئی کہ جن کو اللہ کے مقابلے میں بنایا گیا، رب بنایا گیا، اللہ کے مقابلے میں ان کی عبادت کی گئی، قیامت کے دن وہ کسی کام نہیں آنے والے۔ کام اللہ کی عبادت آئے گی، کام اللہ کی بندگی آئے گی، اور ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ان آیات مقدسہ سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ جو لوگ اس طرح کے اعمال میں مبتلا ہوں گے، ان کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، وہ حسرت بن جائے گی ان کے لیے، اور وہ اس پریشانی اور اس ٹینشن کے اندر رہیں گے کہ ہم نے اس دنیا میں کیا کیا، ہم کیا کرتے رہے۔ ان آیات مقدسہ سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم کی وحدانیت یہ کتنا بڑا عقیدہ ہے، اور یہ وہ بنیاد ہے جس پر ہمارے دیگر عقائد کا دار و مدار ہے۔ توحید یہ انسان کے عقیدے کی تمام عقائد کی بنیاد ہے۔ ان آیات مقدسہ کے حوالے سے ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے مد مقابل وہ بت ہیں جن کو اللہ کے مقابلے میں عبادت کے لائق سمجھا گیا، یا وہ مظاہر فطرت ہیں جن کو اللہ کے مقابلے میں عبادت کے لائق یا اللہ کا شریک سمجھا گیا۔ اس سے مراد قطعاً اللہ کے انبیاء یا اللہ کے اولیاء نہیں ہیں۔ لوگ آیات مقدسہ کو صحیح نہ سمجھنے کی وجہ سے اللہ کے انبیاء یا اللہ کے اولیاء کے حوالے سے غلط تشریحات کر دیتے ہیں، تو اس سے پریشانی ہوتی ہے۔ جو آیات مقدسہ کی تشریح میں نے عرض کی، اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، کسی کی عبادت اس کے علاوہ زیبا نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا سمجھنا، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک سمجھنا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن انبیاء کرام جو اللہ تعالیٰ کی عطا سے معجزات کے طور پر اس کائنات کے اندر اپنا تصرف کرتے ہیں، جو اللہ کی عطا ہے، یقیناً انبیاء کرام بھی، اولیاء کرام سب اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے اس طرح کی آیات مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے ان کو اولیاء اور انبیاء پر چسپاں نہیں کرنا چاہیے، اور ان تشریحات سے انبیاء اور اولیاء مراد نہیں لینے چاہیے، کیونکہ یہ قطعاً مراد نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی اور عقل اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔